بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، ناظرین کرام، ایام غم، سیاہ دن، انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے اور اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہے. تاریخ جنت البقیع، اثرات جنت البقیع، زیارت جنت البقیع، فلسفہ زیارت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے اذان عالیہ میں قدر مختصر پہنچانے کی کوشش کی ہے. موضوع گفتگو نہ تھمنے والا نہ رکنے والے آنسو، آنسوؤں کا یہ سلسلہ اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. انشاءاللہ کوشش رہے گی یہ پروگرام جاری و ساری رہے. انہدام جنت البقیع ایک تاریخی المیہ ہے. ایک بہت بڑا درد اور دکھ ہے. تمام تعریف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے منزہ و مبرہ اور ہر صفات اور کمالات اور جمالات سے آراستہ، اور وہ قدیم اور قادر اور حی اور عدلی اور ابدی اور صاحب ارادہ اور سچا ہے. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. وہ ہر جگہ ہر زمانے میں موجود ہے. وہ کسی چیز میں سماتا نہیں، اس میں کوئی چیز تبدیلی نہیں ہوتی. اس کی توحید کا اقرار علامت ایمان ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا کفر اور شرک اور اعمال کی تباہی ہے. درود و سلام علمدار وحدانیت، معلم انسانیت، فخر کائنات، زینت موجودات، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے کفر اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ظلم و ستم کا شکار بشریت کو ذلت اور پستی سے نجات دے کر صرف ایک مالک حقیقی کا بندہ بنا کر یہ بیڑا اٹھایا، اور اس راہ میں اپنے قبیلے کے افراد سے لے کر غیروں تک کے ظلم ستم کا نشانہ بنے. اپنا عزیز وطن چھوڑا، سراپا رحمت ہوتے ہوئے زندگی کے اہم ترین حصہ میدان جنگ میں گزارا، اور یہ گزارنا پڑا. اللہ اکبر. زندگی کے اہم ترین دن جنگوں میں گزر گئے. سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پرچم توحید کو سرنگو نہیں ہونے دیا. درود و تحیت آپ کے پاکیزہ نسل، خاص طور پہ ولی خدا عزیز مصطفیٰ حضرت علی مرتضیٰ
پر جنہوں نے آنکھ کھولی تو آغوش رسول میں پرورش پاک، تو نبی کی گود میں بچپنا گزارا تو نبی کے آغوش میں، اور زیر تربیت اور نوجوانی اور جوانی اور غرض کی پوری حیات رسول کے سائے میں بسر کی۔ آپ کے بعد آپ کی تجہید و تکفین کے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کے پیغام توحید اور رسالت کی حفاظت اور اسے آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا، اور اس سلسلے میں ہر طرح کے ظلم و ستم، یہاں تک کہ حق کے خلافت کے غصب سے لے کر اپنی شریک حیات بنت رسول کی ملکیت فدق کے غصب ہو جانے تک کے مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے اور آپ نے دیکھے۔ یہی نہیں، اپنے دروازے پر آگ اور لکڑیاں، جلتا ہوا دروازہ، محسن کی شہادت، پہلوئے شکستہ، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک انسان ایک ٹوٹی انگلیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تھوڑا سا دانت میں درد ہو جائے تو کروٹیں بدلتے۔ 75 دن یا 95 دن 95 ڈیز ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ میری شہزادی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اور نہ جانے کیا کیا مصائب برداشت کیے، لیکن عظمت اسلام پر آنچ آ جائے اسے برداشت نہیں کیا۔ نبی اکرم کے مختصر سے صالح اصحاب کے ساتھ دین اور دیانت کا پرچم بلند کیے رہے۔ اسلامی تاریخ میں نبی اکرم کی حیات اور آپ کی وفات کے بعد کے تاریخی واقعات کو چشم بصیرت سے دیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ سیاستوں کے پیش نظر کسی طرح حقائق میں انحراف کیا جاتا ہے، اور کس طرح اپنی منمانی کے لیے نظریات اور پھر ان کے لیے جھوٹی دلیلیں تیار کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے کلام الہی کی صورت میں وہ زندہ اور لافانی معجزہ پیش کیا جو ہر دور کے لیے ہدایت اور رہنما ہے، اور اس کی صحیح تفسیر اور وضاحت کے لیے اہل بیت اطہار علیہم السلام جیسی ذوات مقدسہ پیش کی، جس میں سر فہرست امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلمیذ رسول حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے نبی اکرم سے اس طرح علم حاصل کیا جیسے چڑیا کا بچہ اپنے ماں سے دانہ لیتا ہے، اور پروردۂ آغوش نبوت کے علاوہ قرآن مجید نبی اکرم کے اقوال، ارشادات کی نشاندہی اور ان کی وضاحت بھلا اور کون کر سکتا ہے؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کی وضاحت بھلا اور کون کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس اتنی دم و طاقت اور یہ ہنر، اتنی قربت کہاں ہو سکتی؟ تاریخ شاہد ہے کہ منصب خلافت پر فائز اصحاب سے لے کر پوری امت اسلامیہ آپ کے علم اور حکمت سے بہرہ مند ہو رہی ہے، اور اسی طرح نبی اکرم کی حیات سے لے کر آپ کے بعد اور آپ کی ظاہری اور حقیقی جانشینوں کے درمیان ایک عرصے تک صرف اور صرف آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی
کوششیں جاری رہیں جس سے صاحبان مطالعہ بخوبی واقف ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ در پردہ کچھ ناپاک عناصر قرآن مجید کی غلط تفسیر کر کے اپنے ناحق کو حق ثابت کرنے کی فکر میں تھے۔ اس سلسلے میں حدیثیں پر پابندیاں لگا کر لیکن حدیثیں گڑھی جا رہی تھیں، تاریخ بدلے جا رہے تھے، تاریخ کے شواہد موجود ہونے کے باوجود تاریخ میں رد و بدل چل رہا تھا۔ سیاسی مفادات اور سیاسی فائدہ پرستی کے اس دور میں حقیقی اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس اسلامی دنیا نے اسلام کا ایک ایسا مکروہ خراب چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس نے اسلام سے نفرت کے ماحول فراہم کر دیا۔ وہابیت، طالبانیت، داعش، نہ جانے کتنے اسلام چہرے یا اسلامی چہرے بنے ہوئے افراد صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی فکر میں ہے، جو سب کے سب حقیقت میں استعماری طاقتوں کے اشارے پر اسلام کی طرف رجحان نہ پیدا ہونے دینے کے منصوبہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ماضی سے لے کر آج تک استعماری طاقتوں نے اپنے منحوس مقاصد کے لیے دین کا سہارا لیا، اور وہ چاہے ایران میں بہائیت کے نام پر ہو یا غیر منقسم ہندوستان میں قادیانیت کے طور پہ ہو یا برطانیہ اور سامراج کے اشارے پر پورے عرب دنیا میں وہابیت کی شکل میں ہو۔ ایسے حالات میں ایک حقیقی مسلمان وہ ہے، چاہے شیعہ ہوں یا سنی، اس کی ذمہ داری ہے کہ استعماری سازشوں کی طرف متوجہ رہیں، حق کو ناحق سے شابہ نہ کریں، ملائیں نہیں۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور اسلام کے نام پر غیر اسلامی طریقہ کار کا طرفدار نہ بنے۔ اسلام کے چہرے سے ناپسندگی کے نقاب ہٹا کر اسے ایک دلچسپ پرکشش دین کی طرف دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس طرح دنیا کے سامنے پیش کرے دین کو جہاں توحید پروردگار کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات عالم کے حقوق کی رعایت کی گئی ہو۔ قرآن کریم نے سورہ ملک میں اپنی حکومت اور اقتدار کے تذکرے کے بعد موت اور حیات کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، اور جس سے صاف ظاہر ہے کہ خلاق عالم نے جس طریقے سے حیات کے لیے قوانین اور ضوابط معین کیے ہیں، بالکل اسی طرح موت کے لیے بھی جامع دستور عمل قرار دیا۔ کبھی ہم سوچیں کہ دنیا کے جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ نے اتنے نبی، اتنے رسول، اتنی کتابیں اور یہ پیغامات، وہ حدیث، وہ نصیحتیں، وہ دروس سب کچھ بھیجا ہے، کیا مرنے کے بعد وہ فراموش کر دے گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے؟ مرنے کے بعد کوئی قانون نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی قوانین ہیں۔ جب زندگی حیات کے لیے قانون اور ضابطہ ہے معین کیے ہیں، بلکہ اسی طرح موت کے بعد بھی مکمل ایک دستور قانون اور دستور العمل اللہ نے بنایا ہے۔ موت فنا کے بجائے ایک زندگی حقیقت جو اعمال اور آزمائش کے لیے ایک حقیقت کے طور پر مخلوق پروردگار سے موت کے بعد انسان پتھر، مٹی یا بت نہیں بن جاتا، بلکہ اس کی دنیاوی حیات کی طرح اس کے اخروی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے والا اپنی دنیاوی حیات کی طرح اس اخروی زندگی میں بھی اسی عزت و احترام کا حامل رہتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قبروں کا احترام امت اسلامیہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد آپ کے پہلو میں ابتدائی دونوں خلفاء کے دفن کی فرمائش یا تدبیر کے بعد وفات حرمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے
لیکن افسوس، ابھی کیوں دفن ہونا چاہتے تھے رسول کے پہلو میں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے رسول خدا کے پہلو میں ہونے کا، یعنی اس کا مطلب قبروں کے بعد، مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے، فیوز اور رحمات اور برکات جاری اور ساری رہتے ہیں عظیم شخصیتوں کے۔ آج بھی فیض اور کرم جو ہے رسول خدا کے روضے سے جاری و ساری ہے۔ مرنے والا مر نہیں جاتا ہے، سب نہیں مرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو بھی زندگی دیتے ہیں اور حیات دیتے ہیں۔ سب کی تمنا ہے کہ رسول کے پہلو میں سوئیں، یعنی اس کا مطلب کوئی فیض، کوئی کرم، کوئی نشانیاں پیغمبر اسلام کی قبر سے جاری و ساری ہے۔ یہ طرح طرح کے اعمال اس بات کی طرف گواہی دیتے ہیں، لیکن افسوس 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نامی ایک فریب خوردہ شخص کی طرف سے مقدس قبروں کے احترام کا انکار، اور پھر اس کے شاگرد ابن قیم کی طرف سے قبروں پہ تعمیر کو منہدم کرنے کا فتویٰ عالم اسلام کے لیے مصیبت بن گیا۔ اگرچہ اس جاہلانہ پرفریب فتوے پر صاحبان عقل و شعور نے کبھی توجہ نہیں دی، چنانچہ 12ویں صدی ہجری تک بلا کسی اختلاف اور شبیہ کے پوری اسلامی دنیا نے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ میں قبہ تعمیر کیے گئے اور مقدس مزارات امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور برکت اور احترام کا مرکز رہے، لیکن 13ویں صدی میں ترکی میں مرکزی اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد اس کی جڑیں کمزور ہونے کے لیے برطانوی سامراج کی ایک متبادل اسلامی حکومت کی ضرورت کا احساس ہوا، جو امت مسلمہ میں اختلاف کی آگ بھڑکا سکے، کسی بھی صورت میں امت کو ایک مرکز پر متحد نہ ہونے دے۔ لہذا اس نے ابن تیمیہ کے سڑے ہوئے بدبودار نظریے کو موجودہ ترقی یافتہ میک اپ کے ذریعے اسے ظاہر و صاف و ستھرا دکھا کر امت مسلمہ کو اس کی جانب متوجہ کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اس سلسلے میں ان کی نظر حجاز مقدس کی سرزمین پر گئی، جہاں محمد ابن عبد الوہاب جیسا کم پڑھا لکھا لیکن کچھ الگ کر دکھانے کے جذبے سے سرشار جوان دکھائی دیا، جس نے شہرت کے خاطر کچھ بھی کر گزرا اور جذبے کے ہونے کی کار لاتے استعماری اور سازشوں کی حمایت کی حامی بھری، اور اس کے لیے اقتدار چاہیے تھا۔ لہذا درعیہ کے حاکم سعودی کی اقتدار کی کمان دے کر حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور دین و سیاست کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا نام سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک پورا جال بنایا گیا۔ اس طرح ایک نئی فکر کے ساتھ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا مرحلہ آیا، جس میں ابتدا میں شدت دکھائی گئی تاکہ ساری دنیا اس کے لیے نظریہ کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تعمیر مقدس مزارات پر بنے ہوئے قبہ منہدم کیے جانا اور اس سازشوں کا نتیجہ تھا، جہاں اصحاب رسول، اولاد رسول اور شہداء اسلام کی مزارات تھی۔ اس کے علاوہ اسلامی فتوحات کی یادگار مساجد، نہ جانے کتنے اہم مقدس مقامات کی یادیں تھیں جنہیں مٹا کر اسلامی ثقافت کو نابود کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ نجف اشرف کربلا معلیٰ تک چڑھائی کی گئی، لیکن وہاں کی غیرت دار اقوام روزے کے منہدم کرنے کی راہ میں حائل ہوئے رکاوٹیں بنی۔ اگرچہ اس سلسلے میں بہت سی جانیں اور مالی نقصان ہوا، اسی طرح عالم اسلام میں وہابیت کے نام پر ایک نیا فتنہ اور وجود میں آیا، جس نے تقریباً 1.5 صدی تک طالبانیت اور داعشی جیسی شکل اختیار کر لی تھی، اور دنیا شاہد ہے
کہ اس وقت کی وحشیانہ اور دہشت گری کو اسلام کے نام سے جوڑنے میں سب سے اہم کردار وہابانہ طرز عمل اور داعش اور طالبان کی طرح سے پوری دنیا میں دہشت گردانہ حملے جو عالم استعمار اور اس کے غلام وہابی حکمرانوں کے اشارے پر انجام دیے جا رہے ہیں، تاکہ اسلام بدنام ہو اور اس سے نفرت کا ماحول پیدا ہو۔ وہاں حکمران اور ان کے زرخرید درباری علماء اپنے وحشیانہ اعمال پر اسلام کی نقاب ڈال سکیں، تاکہ وحشیانہ اعمال پر اسلام کے نقاب ڈالے جا سکیں، اور یقیناً پوری دنیا میں آباد برادران اہل سنت کے سامنے اپنے مذہب کو اہل سنت کے نام پر پیش کر سکیں، ظاہر صاف ستھرا لباس سے ڈھکی ہوئی بدبودار فکر جیسے جلدی دولت اور شہرت کے نام پر مسلمان بستیوں کو اپنی جیت میں اور اپنے جیب میں لے بیٹھی۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس کے مقابل کے لیے ان کی کھوکھلی دلیلوں کی حقیقت اور واضح کر کے صدر اسلام سے لے کر آج تک کے مسلمان، جس میں صحابہ، تابعین اور ائمہ معصومین، علماء اور فقہاء، اولیاء اور خاصان خدا سب شامل ہیں، ان کے طرز عمل کا جائزہ لے کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، تاکہ وہابیت کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلام کے نقاب کو ہٹا کر اس کا اصل مکروہ چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے، اور اس طرح حقیقی اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے، جہاں توحید الہی کے سائے میں تمام باحیات اور دنیا میں بظاہر کوچ کر جانے والی شخصیتوں کا یکساں احترام ملحوظ رہے۔ بزرگان دین کی مدارات ان کے تعمیرات کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بنتے رہیں، عمارتوں سے ثقافتوں کو زندہ رہتی ہے، مسلمانوں کی جان اور مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کا سامان فراہم ہوتا ہے، اور دین اسلام واقعی ایک امن اور امان کا علمدار بھائی چارگی کا مذہب دکھائی دیتا ہے، جس میں ہر مخلوق کے حقوق کی حفاظت اور اس کے پاس وہ لحاظ اور اس کا خیال اور اس کے مختصر جامع جنت البقیع کی مختصر تاریخ قبور پر تعمیر کے شرعی حکم اور اس سلسلے میں قرآن و سنت کے پیغامات کے علاوہ قبروں کی زیارت کے فائدے اور اس کی شرعی حیثیت پر بھی مختصر بحث کی جائے گی، تاکہ قارئین اکرام جو آج دوسروں کے مذہبوں کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور تقاریر کے ذریعے سامعین کرام جو اس طریقے کے مسائل کو جاننے اور پرکھنے کے لیے سب سے زیادہ کوشاں رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً انسان کی زندگی میں تعلیمات کی روشنی میں اپنے عقائد اور اعمال کا جائزہ لیں، اور وہابیوں کے اس سیاسی کارناموں سے واقف ہو کر دھوکے میں نہ آ کر حقیقی اسلام سے دور نہ ہوں۔ مناسب ہے کہ ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جائے جنہوں نے کسی طرح بھی کتاب کے رموز کے، دروس کے، پیغامات کے، مجلسوں کے، یہ اہتمام کے، یہ احتجاجات کے، جس طریقے کے بھی ہے، اس میں جنت البقیع کے سلسلے میں حصہ لیا ہے، ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ بقیع پر احتجاجات کے سلسلے پوری دنیا میں جاری ہیں، امید ہے کہ ایک دن یہ احتجاجات ضرور رنگ لائیں گے، اور سعودی حکومت کے خاتمے کے ساتھ جنت البقیع پر عالی شان روضے تعمیر ہوں گے، جو پوری دنیا کے علمی، دینی، سماجی، اقتصادی، سیاسی ضروریات کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رحمت، مغفرت، برکت، عزت اور سربلندی کا سامان فراہم کریں گے۔ پروردگار عالم وہ دن ہم سب کو دکھانا نصیب کرے،
جس دن دشمنان اسلام سرنگوں ہوں، پرچم اسلام سربلند ہو اور پوری دنیا کے مستضعف کمزور افراد کو ان کا حق مل سکے، دنیا کو عادل اور انصاف سے پر کرنے والا زمانے کے معصوم امام نگاہوں کے سامنے ہو اور ہم سب ان کے دیدار کے جلوے سے بہرہ مند ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ یقیناً یہ جنت البقیع، اس ضمن میں آپ حضرات سے جو گفتگو جاری اور ساری تھی کہ جنت البقیع میں ہے کیا اور جنت البقیع کس طریقے سے ہم اس کو اپنے سامنے مد نظر لاتے ہیں۔ جنت البقیع میں جہاں معصومین کی قبروں کے سلسلے میں اور دیگر اصحاب، ازواج، رسول کے رشتہ دار، اقربا اور مالک اور نافع، ان سب کا تذکرہ ہوا، اسماعیل، سعدیہ، علیم سعدیہ، فاطمہ بنت اسد، جناب عباس ابن عبد المطلب، عقیل، عبداللہ، شہدائے احد، ان سب کا تذکرہ ہو چکا ہے مختصر۔ اب بیت الاحزان، حزن کا گھر، غم کا گھر، جنت البقیع میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر مقدس کے ساتھ ایک گھر تھا جسے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب بیت زہرا کہا جاتا تھا۔ اسے بھی منہدم کر کے خاک سے یکساں کر دیا، برابر کر دیا۔ یہ گھر وہی بیت الاحزان ہے جس کا تذکرہ تواریخ میں ملتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بزرگوار کی یاد کر کے بہت زیادہ گریہ کرتی تھیں، شب و روز بابا کے غم میں روتی تھیں، اور آپ کے رونے کی شدت اس قدر تھی کہ آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کہیں دور ایک جگہ بنا دے جہاں جا کر وہ جی بھر کر اپنے بزرگوار کا غم منا سکیں، رو سکیں، آپ کی جدائی پر گریہ کر سکیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک گھر جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر کے قریب بنایا جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہر روز جا کر جی بھر کر اپنے والد گرامی کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی۔ یہ گھر بیت الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ بعض کتابوں میں درج ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہر وقت گریہ کرتی تھی۔ مدینے کے لوگوں کی شکایت کی کہ آپ کو ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے، لہذا سیدہ سلام اللہ علیہ دن میں روئیں یا رات میں گریہ کریں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کہا کہ ان کے گریہ کرنے کی جگہ کہیں اور بنا دیں تاکہ وہ کسی زحمت کا باعث نہ بنے، جس پر امیر المؤمنین نے بیت الحزن بنایا اور مخدومہ کونین وہاں جا کر اپنی عظیم باپ کے غم میں گریہ کرتی تھیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو مدینہ کے لوگوں کی قساوت قلبی کی انتہا دیکھیں، دل کتنے سخت ہو گئے تھے مدینہ کے لوگوں کہ ایک بیٹی اپنے باپ پہ گریہ کرے تو کسی کے آرام میں خلل پڑے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آخر سیدہ عالمیان علیہ السلام، دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عظمت کی مالک خاتون کتنی اونچی آواز سے گریہ کرتی ہوں گی کہ شہر والوں کو آرام کا متاثر ہوتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ بالفرض اگر کسی کا آرام متاثر ہو تو وہی ہو سکتا ہے نا جو گھر کے اندر رہتا ہو یا نہایت قریب ہمسایہ اور پڑوس ہو، ورنہ اس ممانعت میں دیگر عوامل کے نظر انداز نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی لوگوں کو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا غم ہو گیا اور سب کو رونا چاہیے تھا، صرف سیدہ ہی کیوں؟ بیت الاحزان کی تعمیر شاید تاریخ اسلام کے منفرد اور سب سے پہلا واقعہ، اس سے قبل تاریخ میں اس طرح اور اس مقصد کے لیے تعمیر کیے جانے والے کسی گھر کا تذکرہ نہیں ملتا۔
جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی امتوں نے طرح طرح کے مظالم اپنے ہادیان اور پیشواؤں پہ ڈھالے اور عظیم سے عظیم ہستیاں دنیا سے رخصت ہوئیں، مگر کسی دور میں کسی قوم نے ایسے کسی گھر کی تعمیر نہیں کروائی جسے صرف رونے اور حزن و غم سے مخصوص کیا گیا ہو، سوائے اس گھر کے جسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فرمائش اور ضرورت پر تعمیر کروایا، جس میں حضرت فاطمہ زہرا اپنے پدر بزرگوار کی رحلت اور جدائی پر جی بھر کے گریا کرتی تھی۔ گریا ایک انسانی عمل ہے، رونا ایک انسانی عمل ہے، فطری عمل ہے، فطرت کا تقاضا ہے گریا۔ اسلام اور دیگر ادیان مذہب میں بھی اسے جائز عمل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی دین آئین اور فطرت اور تقاضا اور انسانیت اقتدار کی ممانعت نہیں کرتا بلکہ اس کی تائید کرتا ہے، اور جب کسی شخصیت سے محبت ہو تو اس کی جدائی کا غم دل اور دماغ میں چھا جاتا ہے۔ جس قدر محبت کا رشتہ وسیع اور قوی ہوتا ہے اس کے مطابق غم اور حزن بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جب محبت کا حوالہ روحانی تعلق کی بنا پر ہو تو اس میں جدائی کا تصور بھی ناقابل یقین ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جب محبت کا روحانی رشتہ مشن اور ہدف اور مقصد سے ملتا ہو تو جذبات اور احساسات کی کوئی حد ہی مقرر اور متعین نہیں ہو سکتی۔ ان تمام حوالوں کا مجموعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غم اور حزن کے غیر معمولی کیفیت میں پایا جاتا ہے۔ انہدام ہے تو ہر چیز کے انہدام کا تذکرہ ہوگا، ایسے نہیں۔ کچھ لوگ صرف 4 معصومین اور جناب سیدہ کی قبر کے انہدام کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں، کھول کے رکھ دیا جائے گا کیا کیا توڑا گیا، یہاں تک کہ لوگ کربلا اور کاظمین اور سامرا بھی پہنچ گئے تھے، اور آج بھی ان کی نسل ہے توڑنے پوڑنے پہ لگی، لیکن وہاں کے لوگوں نے مزاحمت کیا، مقابلہ کیا، جانے گئی مال گئے، لیکن روزوں کو مسمار ہونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غم و حزن کو غیر معمولی کیفیت کہنا بیٹی ہونے کے ناطے نسبی رشتہ باپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بتا دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس حوالے سے جب اپنے عظیم اور شفیق باپ کو یاد کرتی تھی تو آپ کے غم اور حزن کی شدت بڑھ جاتی تھی اور آپ زار و قطار روتی تھی۔ شریک مشن اور مقصد ہونے کے حوالے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سرور انبیاء خاتم النبیین محسن انسانیت حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا تصور دل میں لاتی تو آپ کے غم سے نڈھال ہو جاتی، اور جب اپنے عظیم نبی کی الوداعی گھڑیوں کی خاطر میں لاتی تو کانپ اٹھتی تھیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا آخری دیدار یاد آتا تھا تو آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑتا تھا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا دھاڑے مار مار کے گریا کرتی تھی۔ اس طرح جب آپ کو وہ وقت یاد آتا تھا جب ملک الموت نے دروازے پہ ناک کیا، دستک کیا اور قبل روح کی اجازت مانگی، منظر یاد ہوگا جب ملک الموت آ کے قبر پہ ناک کرتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں، ملک الموت کسی کے دروازے پر آ کے وہ در کتنا عظیم، کتنا احترام کے لائق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بابا ابھی تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی زندگی میں ہمارے دروازے پہ اس طرح اس انداز سے کون کوشش کر رہا ہے؟ حضرت پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی یہ تیرے گھر کی عزت ہے، یہاں ملک الموت فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، یہ تو جب کہیں جاتا اجازت کے بغیر اندر داخل ہو جاتا، یہ روح قبض
اور قبض روح پہ موکل مامور ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو یاد کریں جب سیدہ کونین مصروف گریہ ہو جاتی تھیں، اور اسی طرح دیگر وہ مصائب جو بی بی پر آئے ان سب کو یاد کر کے گریہ کرتی تھیں۔ حزن و غم کی شدت اور کثرت سے صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب روز رو رو کر گزارنے لگیں۔ بظاہر جو بی بی ختمی مرتبت جیسی عظیم جلیل القدر شخصیت کی شفقت اور محبت و احترام سے بہرہ مند ہو چکی ہوں، وہ مصائب کے طوفانوں میں گھر جانے کے بعد اپنی قلبی کیفیت کی تسکین گریہ ہی کے ذریعے کر سکتی تھی۔ اس لیے یہ گھر سیدہ طاہرہ کے رونے کے لیے تعمیر کیا گیا۔ وہ بیت الاحزان سے موسوم ہوا۔ عرب میں حزن کی جمع احزان ہے، جس کے معنی ہیں کئی غم۔ گویا سیدہ عالمیان حضرت فاطمہ زہرا کی رحلت کے بعد غموں کی کثرت کے شکار ہوئیں۔ چنانچہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ نے اپنے عظیم المرتبہ باپ کے مخاطب ہو کے بحالت گریہ یہ آواز دیا تھا، بابا بابا جان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اس قدر مصیبت آن پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو وہ رات میں بدل جاتی۔ صبت علیہ مصائب اللہ۔ احتجاج کرو، استغاثہ کرو، مناجات کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دکھوں اور غموں اور مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ فرماتی تھی۔ لہذا آپ نے امیر المومنین سے فرمائش کی کہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ مخصوص کر دیں جہاں کسی کو ان کے گریہ کرنے سے زحمت نہ ہو۔ عام طور پہ بیت الاحزان کی تعمیر کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے۔ علماء مورخین بالعموم ان سے اتفاق کیا ہے، تاہم اس سلسلے میں جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر بیت الاحزان کی تعمیر کا پس منظر ممکن ہے اس سے بھی وسیع ہو، کیونکہ جب پس منظر اور پیش منظر دونوں کو یکجا کر کے ایک موضوع پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے اس عمل سے عزا خانہ کی عملی بنیاد ڈال رہی تھی۔ ایک عزا خانہ ہو، سنت امیر ہے عزا خانہ بنانا۔ سب سے پہلے گریہ کرنا عزا خانہ میں سیدہ سلام اللہ علیہا، اس سے بڑا بھی ریزن اور وسیع ہو سکتے ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار مظلوم عالم علیہ السلام کے غم منانے کے لیے ایک ایسی مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں جی بھر کے گریہ کیا جا سکے، انسانی فطرت تقاضے کی تکمیل ہو سکے۔ لہذا بیت الاحزان کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا عزا خانہ کہا جا سکتا ہے، اور اس عزا خانہ کے بانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت جو مقام تعمیر کیا جائے وہ جناب سیدہ کی سنت کہلائے گا، اور سیدہ کا عمل اسوہ ہے جس کی تقلید فطری تقاضے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ بی بی کی سیرت کا عملی پیروی کہلائے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ارشاد ہے، وفی ابنت رسول اللہ لعصوۃ، دختر رسول خدا کی ذات اور حیات میں میرے لیے اسوہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے۔ بحار الانوار 53۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عمل کے لازمی اتباع ہونے پر حضرت محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والوحش۔ آپ خدا کی تمام مخلوق جنوں اور انسان اور پرندوں اور چرند سب کے لیے لازم الاطاعت ہیں، سب کے اوپر آپ کی اطاعت واجب ہے، جسے سیدہ کہتے۔ اللہم ارزقنا بزیارت قبر بقی۔
آپ کی پیروی سب پر لازم ہے۔ من لا یحضر فقیہ اور من فقیہ الزہرا السید شیرازی جلد 1 دلائل الامام الطبری میں یہ ہے کہ جناب سیدہ کے سب کے اوپر، یعنی ائمہ معصومین کے اوپر بھی اطاعت واجب ہے سیدہ کی، تمام جن اور انس، تمام پرند، تمام جانور، سب کے اوپر جناب سیدہ کے اطاعت واجب ہے۔ یہی ایک جملہ کافی ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عمل انسانی اقدار کا محافظ ہے، فطری تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور تاریخ کے حقائق کی یادگار ہے۔ بیت الاحزان کی تعمیر کا مقصد شاید یہی ہو کہ اس سے نسل در نسل ان واقعات کا ذکر باقی رہے جو حضرت پیغمبر اسلام کے المناک رحلت کے بعد رونما ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان دکھوں اور غموں کو یاد کر کے شب و روز گریہ کرتی رہتی تھیں، اور ہم یہاں بیت الاحزان کے حوالے سے اسی مختصر بیان کو اکتفا کرتے ہوئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد صرف تاریخی پہلوؤں کا تذکرہ ہے، البتہ اس میں تفصیلات کے دائرہ بہت وسیع ہے۔ اہل فکر، اہل عقل اس کی طرف اور توجہ کریں گے۔ میرا کام ہے ذکر کرنا، فکر کرنا آپ کا کام ہے، اور اس کی تحقیق اور اس کے اور گہرائیوں میں جانا یہ آپ کا شیوا ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر اور ملاحظہ فرمائیں تو ایک عظیم ترین پہلو اس قبرستان کا اور پایا جاتا ہے، شہدائے احد کے بارے میں بھی ہے۔ یعنی یہ انہدام ایک طرف نہیں ہے، بقیع کو اجاڑا گیا، احد کو جو ابھی 7 شوال کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ احد بیان کیا جائے گا، اور قبرستان کو بھی اجاڑ دیا گیا، جنت المعلا کو بھی ختم کر دیا گیا، 36-37 مسجدیں ہیں اس کو بھی ویران زمین برابر کر دیا گیا۔ جنگ احد میں شہید ہونے والے مجاہدان اسلام کے قبور مبارک کے بارے میں بھی عام شہرت یہی ہے کہ وہ جنت البقیع میں ہیں، کیونکہ ان شہداء کے وارث انہیں وہاں سے مدینہ منورہ لے آئے اور یہاں دفن کیا۔ بعض ارباب نظر کہتے ہیں کہ احد کے شہداء کے جنازے ان کے متعلقہ قبیلوں نے اونٹوں پر رکھ کر مدینہ منورہ لانے کا اقدام کیا تو ان کی سواریاں مدینہ کی طرف جاتے جاتے رک جاتی تھیں، جبکہ میدان جنگ کی طرف رخ کرتے ہوئے تیزی سے چلنے لگتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی اطلاع دیتے ہوئے ہدایت جاری کرنے کی درخواست کی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا حکم ہے کہ ان شہیدوں کو ان کی قتل گاہوں پر رہنے دو اور وہیں دفن کرو۔ چنانچہ سب نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سواریوں کو روک دیں اور شہیدوں کو وہیں دفن کر دیا۔ بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ بے معنی شہدائے احد جب میدان ہی میں دفن کرنے کا فیصلہ ہوا تو ایک قبر میں 2 مردوں کو دفن کیا گیا، سوائے سید الشہداء اور حضرت جناب حمزہ ابن عبد المطلب ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں ایک قبر میں اکیلا دفن کیا گیا۔ یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ احد کا میدان بہت بڑا ہے، اس میدان میں جنگ ہو چکی تھی، گویا اس قدر وسیع تھی کہ وہاں کارزار واقع ہو جائے تو قبر بنانے کے لیے جگہ کی کوئی تنگی تو تھی نہیں، 2 مردوں کے ایک قبر میں دفن کرنے کی ضرورت کیا ہوئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ کا مقام اور مرتبہ بلند صحیح، مگر اسلامی حوالے سے بحیثیت مرنے کے بعد ان کا وہی احکام لاگو ہوتا جو دوسروں کا ہے، یعنی دیگر مجاہدین اسلام کی حرمت کم نہ تھی، جبکہ 2 مردوں کی ایک قبر میں دفن کرنے سے ان کا احترام باقی نہیں رہتا جو اسلام نے میت کے لیے احکام دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنا عموماً مجبوری یا دشمنی کے خوف سے کیا جاتا ہے، جبکہ جنگ احد کے شہیدوں کی تدفین کے لیے ایسا کوئی بات یا حالات نہیں تھے۔ لہذا میری نظروں میں مسلمان میں قبروں
اور بقی میں قبروں کے بابت تحقیق سے بات سامنے آتی ہے کہ دونوں نظریے درست ہو سکتے ہیں، یعنی شہیدوں کی قبروں البتہ ہر ایک کے لیے الگ قبر اور قتل گاہ میں ہوں، جیسا کہ حضرت پیغمبر اسلام نے فرمایا جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کرو۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شہداء کو وہاں دفن کیا۔ جو حضرات زخمی ہو گئے تھے انہیں مدینہ منورہ لایا گیا، ان میں سے جو زخمی کتاب نہ لا پائے درجہ شہادت پہ فائز کیا گیا، ان کے جنازے بقی میں دفن کیے گئے، چنانچہ ان کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ بقی کے احاطے میں جب شہداء احد کی قبروں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہاں یہ لفظ درج ہوتے ہیں کہ ان احد کے زخمی اور شہداء کے قبور، تو اس سے ہمارے خیال کی صحت کا ثبوت ملتا ہے کہ جنت البقیع میں شہداء احد کی قبروں میں جو اختلاف مورخین پایا جاتا ہے اس کا مناسب حل بھی یہی ہے کہ جو زخمی ہوئے تھے ان کے علاج کے لیے یہاں مدینہ لائے گئے تھے اور ان میں جو شہید ہو گئے تھے انہیں دفن کر دیا گیا۔ افسوس کہ دیگر مسائل کی طرح تاریخی واقعات بھی اس قدر پیچیدہ ہو گیا کہ کسی واقعے کے تمام پہلو واضح طور پر تسلیم کرنے کے لیے محققین کو نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یاد رہے احد میں پہاڑ کا نام جو مدینہ منورہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پہ ہے، جسے تاریخ میں ذوالعینین بھی کہا جاتا ہے، اور اسے احد کہنے کی وجہ دراصل اس کا دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد ہونا، الگ ہونا۔ احد الگ، اکیلا، جو پورے مدینہ کو تمام پہاڑ گھیرے ہوئے تھے، لیکن یہ پہاڑ تھا جو اکیلا تھا، اسی لیے اس کو احد کہتے ہیں، یعنی وہ احد مستقل وعلیحدہ قائم ہونا۔ اس پہاڑ کی خصوصیت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے جب اس پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ۔ اسلام کی تاریخ میں جنگ احد کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں شہید ہونے والے عظیم المرتبت مجاہدین اسلام اور مشرکین پر فتح پائی اور اسلام کا پرچم سر بلند ہوا۔ اس جنگ میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک پر شدید زخم آئے۔ آپ کے دندان مبارک کو دفن کر دیا گیا اور دل خراش واقعے کی یاد میں اس مقام پہ مسجد بنائی گئی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے عوامل اور اس کے واقعے کے پس منظر اور اہداف کا تذکرہ باقی رہے۔ اس مسجد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے نام سے منسوب کر کے مسجد الثنایا کہا جانے لگا، جسے دیگر مقامات مقدسہ کی طرح منہدم کیا گیا، اسے بھی گرا دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ تاریخ حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ جنگ احد میں ابو سفیان نے اپنی اسلامی دشمنی کی انتہا کر دی۔ اس نے 3 یا بقول 4000 لشکر تیار کیے، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 900 یا 1000 مجاہدین پر مشتمل تھا، مگر خداوند عالم نے مسلمانوں کو مشرکوں پہ فتح دلائی، اور اس جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کے جگر نکال کر چبانا اور لاش کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی تدفین کے بعد ان کی قبر بنائی۔ زائرین سے فرمایا جو شخص میرے چچا کی زیارت کے لیے آئے اور میری زیارت کے لیے آئے اور میرے چچا کی زیارت نہ کرے اور اس نے مجھ پر ظلم کیا، جفا کیا، اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تعمیر کو کس قدر اہمیت دیتے تھے تاکہ بزرگوں کی یاد قائم رہے اور ان کی محبت اور عقیدت کا چراغ روشن دلوں میں روشن رہے۔ چنانچہ بہت سی تواریخ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر تشریف لا کر ان کی عظیم شہادت پہ خراج عقیدت پیش کرتی تھیں اور دعا اور گریہ کرتی تھیں
اور دیگر مسلمان بھی حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رحلت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر حاضر دیتے تھے، اور جس سے قبور کی اہمیت اور افادت کے واضح ثبوت ملتا ہے۔ یقیناً قبر مقدس بہرحال عظیم مقامات، عظیم جگہیں، انشاءاللہ اس گفتگو کو اور جاری و ساری رکھا جائے گا۔ ہمارا مقصد مزارات کی تعمیر نو کا مطالبہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ روضے بنے، چاہے وہ بقیع ہوں، جنت المعلی ہو، مسجدیں ہوں، بیت الحزن ہو، شہدائے احد کا روضہ ہو، سے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جنت البقیع کے مزارات کے انہدام کا واقعہ دنیا بھر کے گوشے گوشے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہایت دل خراش اور افسوسناک تھا۔ 8 شوال 1344 ہجری 21 اپریل 1925 کو جب یہ واقعہ رونما ہوا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی، مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ جلسے منعقد ہوئے، جلوس نکالے گئے، کانفرنسیں ہوئیں، سعودی حکمرانوں کو تار اور لیٹر اور پیغامات دیے گئے، وفود اور دیگر ایمبیسیوں میں لوگ گئے، ان کے سامنے احتجاج درج کرایا۔ اس واقعے کی بابت مسلمان عالم کے احتجاج اور ان کے مطالبات تعمیر نو سے آگاہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کئی ادارے، انجمنیں قائم ہوئیں، جن کی طرف سے جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے گئے۔ حکومتی سطح پہ بھی کئی ممالک کی طرف سے سعودی حکومت سے رابطے کیے گئے، مگر نہ اس وقت نہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سنوائی ہوئی، بلکہ عالمی سطح پر ہونے والی کوششیں بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکیں، اور ہمیشہ ایک ہی جواب سننے میں آیا، یہ سب کچھ شرک ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج، فریاد، انجمنیں، کمیٹیاں، یہ سب بنائی گئیں جنت البقیع کے نام سے، لیکن ہمیں یاد ہے اور شروع سے یاد ہے، تقریباً 25 سے 30 سال یا 25 سال سے تھوڑا زیادہ باقاعدگی کے ساتھ، ویسے تو ہوتا رہا، ہمارے بامبے میں جنت البقیع گروپ ہمیشہ چھوٹے پیمانے میں، آج ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر ریکارڈنگ ہے، مجلسیں ہیں، احتجاج ہے، جلوس ہے، لیٹر ہے، اور اس کے علاوہ تو پہلے بہت سلسلے تھے۔ یقیناً شہزادی اس کا اجر و ثواب تو دیں گی۔ اس میں خاص نام منظر بھائی ملاڈ مالونی والے، مجھے یاد ہے 1997 میں جب وہ گھر گھر مسجدوں میں زیارت گاہیں پہنچاتے تھے، اس کی تصاویر پہنچاتے تھے تاکہ کسی طریقے سے یہ یاد جاری و ساری رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی کاوشیں اور محنتیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری روح ہے، میری جان ہے جنت البقیع، اور حقیقت ہے۔ خدا ان کے حوصلوں کو بلند رکھے اور ساری قوموں کے حوصلے کو بلند رکھے، اور اسی طریقے سے یہ احتجاج جاری و ساری رہے۔ اور امام زمان کی خدمت میں
یہ فریاد رہے عین الطالب بدم المقتول کربلا۔ کہاں ہیں کربلا کے منتقم؟ کہاں ہیں جنت البقیع کا بدلہ لینے والے؟ کہاں ہیں جنت المالا کے مسمار کرنے والوں سے انتقام لینے والے؟ کہاں ہے سیدہ کا غم میں رونے والے امام زمان؟ خدا انصاف کے حوصلے کو بلند رکھے، توفیقات میں مزید اضافہ کرے، زیادہ زیادہ اس پیغامات کو دنیا تک پہنچائیں، ایک سرمایہ جمع کریں، قوم اور نسلوں تک اسے باقی رکھیں، اور چہرہ نقاب پلٹ دیں حق اور باطل کا، دونوں صاف ستھرا۔ اب دونوں ایک ساتھ ملے نہیں، ہر منزل پہ کامیاب اور کامرانی کی زندگی بسر کریں۔ امام زمان کو راضی و خوشنود ہونے کے لیے، سیدہ سلام اللہ علیہا کے رضا اور خوشنودی کے لیے ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ ہماری عاقبت بھی بخیر ہوگی، ہماری نسلیں بھی آباد ہوں گی، اور ہمارے تمام گناہ بھی معاف ہوں گے، اور جناب سیدہ کی شفاعت بھی ہوگی، اور یہی یقیناً وہ سب کچھ انہی کے در سے مل رہا ہے۔ بس دعا ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں، یہ نہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کا اثر کیا ہوا جلوس سے اور مجلسوں سے، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے کرنا، اثر ڈالنا اس کا کام ہے، اور یقیناً ایک اشارے میں سب کچھ ہو جائے گا، اور نہ بھی ہو تو کم از کم ہم ظالموں میں شمار تو نہیں ہوں گے، احتجاج کر کے مظلومین میں اپنے نام کو شامل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔